دین نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کی زندگی ہے، جو آیا آپ نے کیا، اور مقصد نہیں ہے آپ کا۔ دیکھیں، دین اگر آپ کر بھی رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد تو دنیا ہے، اور جس کا مقصد دنیا ہو گیا تو اس کی حلال حرام کی تو کوئی فرق ہی نہیں رہا۔ وہ حرام کمائے یا حلال کمائے، جائے گا تو دوزخ میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم زندگی بنا سوچے سمجھے گزار رہے ہیں؟ دیکھیں، بات تو یہی ہے، اور دیکھیں اپنا احتساب کریں، خود ہی سوچیں کہ آپ کس خیال میں اور کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ خود سوچیں کہ آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی توقعات کیا ہیں زندگی کے بارے میں، یعنی جو آپ ظاہر کا مستقبل دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کی خوشیاں کس بارے میں ہیں، پریشانی کیا ہے، آپ کو امیدیں کیا ہیں، توقعات کیا ہیں، منصوبے کیا ہیں۔ اور افسوس سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کی خوشیاں، پریشانیاں، منصوبے، توقعات، امیدیں سب دنیا سے متعلق ہیں۔ یہ ایک تباہ کن سوچ ہے، میں آپ کو آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں۔ آپ نے تباہی کا راستہ منتخب کر لیا ہے، اور آپ بربادی کی سوچ رہے ہیں اپنی، اور فیصلہ کر لیا آپ نے، میں نے کچھ اور نہیں سوچنا، نہیں سمجھنا۔ یہ ہمارا غیر اعلانیہ فیصلہ ہے کہ اور ہم نہیں سوچنے کے لیے تیار۔ آخرت پہ تو ہمارا یقین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یقین ہے ہی نہیں، دیکھیں گے، دیکھی جائے گی۔ ابھی تو یہ دنیا ہے، اچھی گزارو۔ اب وہ اچھی میں تو جو بھی آپ کے منصوبے ہیں وہ سب آ جاتے ہیں۔ ہم دنیا کی پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے بنایا ہے، بھجوایا ہے دنیا میں۔ دنیا تو آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا نہیں تھی، پیسے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب شادی ہو رہی تھی ان کی تو مہر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان کے پاس بہت دولت تھی، بہت دولت تھی، وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو ایک کے پاس دولت نہیں تھی، لیکن اس میں فرق تو نہیں آیا، دونوں کی منزل دنیا نہیں تھی۔ تو یہ دولت اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے لیے ہم زندگی ضائع کر دیں، یا جس کی سوچ میں زندگی ضائع کر دیں۔ اور افسوس سے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب دنیا کی سوچ میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات۔ سوچ تو دیکھیں آخرت، وہ کہتے ہیں نا، یعنی ہماری منزل جو ہے، ابتدائی منزل، وہ ہماری جسم کی منزل تو قبر ہے، اور روح تو جائے گی واپس اپنے مقام پہ جہاں سے آئی تھی۔ تو وہ پریشانی ہے، سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، اور وہ ہماری کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بات کو نوٹ کریں نا، ہماری آخرت ہماری پریشانی نہیں ہے، اللہ کے حضور پیشی ہماری پریشانی نہیں ہے۔ جنت یا دوزخ، اس پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، نہ جنت کی کوئی تڑپ ہے، کسک ہے، اور نہ دوزخ کا کوئی خوف ہے۔ حالانکہ تو آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، انہا لظا، چہرہ بگاڑ دے گی آپ کا، نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولی۔ یہ کس کو پکار دیا؟ جو پھر گیا اور منہ موڑ لیا۔ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ ادبر وتولی، کافر مشرک کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ،
جس نے پیٹھ پھیر لی اور واپس پھر گیا اور پیٹھ پھیر لی، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں، مسلمان ہیں۔ آخرت سے ہم اپنا رخ پھیر چکے ہیں، دنیا کی طرف رخ ہے، اور یہ ایسی کھلی ڈولی بات ہے، اس کو آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے میں تو اللہ والا ہوں، آپ نہیں کہہ سکتے میں نے تو زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی ہے۔ کہیں گے تو یہ جھوٹ بولیں گے آپ۔ ہمارا سب کچھ دیکھیں، ہماری کیفیت تو بڑی واضح ہے، ہم سب دنیا دار لوگ ہیں، ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے۔ آخرت کے نام پر یا دین کے نام پر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ روایات ہیں، وہ معاشرے کا معاشرتی اقدار ہیں۔ روزے کے وقت رمضان میں آپ روزے رکھنا، بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیتے، میں اس کو روزہ تو نہیں کہتا، بھوک پیاس افطاری سحری شروع ہو جاتی ہے بنا سوچے سمجھے۔ کوئی کام ہم دین کا ہم سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے۔ دین کو تو دین نہیں ہے، یہ آپ کی مرضی کی زندگی ہے، جو آیا آپ نے کیا، اور مقصد نہیں ہے آپ کا۔ دیکھیں، دین اگر آپ کر بھی رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد تو دنیا ہے، اور جس کا مقصد دنیا ہو گیا تو اس کی حلال حرام کی تو کوئی فرق ہی نہیں رہا، وہ حرام کمائے یا حلال کمائے جائے گا تو دوزخ میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار تو نیت پر ہے۔ آپ کی زندگی کی نیت دنیا ہو گئی، پھر آپ حلال کمائیں یا حرام کمائیں، دیکھیں بات بڑی اہم ہے۔ حلال ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو آپ کی نیت کیا ہے؟ حلال آپ کیوں کما رہے ہیں، یا کیوں آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ آپ کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں، ہم زندگی بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اس بات پر آپ غور کریں، اور میں آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ جو بھی ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، آپ اس پر خیال کریں بنا سوچے سمجھے۔ ایک بات تو یہ ہے، سوچیں سمجھیں، زندگی کو سمجھیں، یہ بہت قیمتی ہے، ختم ہونے والی ہے، عمر کی قید نہیں ہے، کسی بھی وقت ختم ہو جائے گی، اور پھر آپ اپنے رب کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ وہاں یا تو رب کو شدید ناراض کیا ہوگا آپ نے، اور یا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ اس وقت ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے تو اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہے۔ آج امت مسلمہ ذلیل ہے، خوار ہے اور غلام ہے، ذہنی طور پر ہم غلام ہیں باطل کے سامنے سر جھکائے ہوا ہے آپ نے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ کے غلام ہیں، آپ اندھیروں کے باسی ہیں، اندھیروں کو آپ نے روشنی سمجھ لیا، اور اس کے لیے پھر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھ لیں، عام بس ہر جگہ یہی پکار ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا۔ تو ایک خطرناک سوچ ہے۔ تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، زندگی کو سمجھ کر سمجھیں، پہلے کیا ہے زندگی اور کیوں ہے، کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پھر اس مقصد کے لیے آپ زندگی گزاریں تو آپ کا بھلا ہوگا، آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو جائے گی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت کا اجر تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو زندگی کو ایک تو ضائع نہ کریں، دنیا کی سوچ میں مت گزاریں زندگی، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کریں، خرچ کریں، جان کو مال کو کھپائیں اللہ کی راہ میں، زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں۔ اخلصوا دینہم للہ، الا للہ الدین الخالص، دیکھو زندگی اللہ کے لیے خاص کر دو۔ ہماری زندگی دیکھیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، ہماری زندگی خالص ہے دنیا کے لیے، یہی زندگی ہے بس۔ ہماری تو بس یہ کھانے پینے تک زندگی محدود ہے، یہی فکر ہے ہماری۔ نہیں، سوچ کو بدلیں اور صحیح نیت کریں، صحیح سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز ہے، مددگار ہے، دوست ہے۔
حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.